بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر پاکستان حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے سیاسی حالات و واقعات کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہی ایجنڈا ہے, ایک ہی پروگرام ہے, ایک ہی ہدف ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, کہ ان کو کسی بھی طریقے سے سیاسی میدان سے باہر کیا جائے اور مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کیا جائے. لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے پا رہا. باوجود کوشش کے سب کچھ استعمال کیا جا رہا ہے, ریاستی ادارے, حکومتی مشینری پوری مکمل سپورٹ حاصل ہے, لیکن یہ منصوبہ پروان نہیں چڑھ رہا. اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آج کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس انتہائی امپورٹنٹ تھا. اس میں اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا, اور جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کور کمانڈرز کانفرنس میں کس نوعیت کا اظہار خیال کیا گیا, وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ایک بہت بڑا المیہ ہے, وہ بہت بڑا المیہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کی وجہ سے بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکا ہے, اور اس میں کافی سنگینی پائی جاتی ہے اس وقت. اور خاص طور پہ کل جو ہوا وہ تو اس سے دنیا دہل گئی ہے, اور نہ صرف دنیا دہل گئی بلکہ خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بھی اس کی مذمت کیے بغیر نہ رہ سکے. ہوا کچھ یوں ہے کہ بہت عرصے سے جب سے حماس کے ساتھ یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اسرائیل کی, اور کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے دونوں طرف سے, اور لیکن یہ فلسطین کا اب تک کی جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئی سب سے زیادہ نقصان ہے حالیہ تاریخ میں, اور اس سے پہلے ان کا اتنا نقصان نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جو شمالی غزہ خالی کروانے کا پلان تھا اس کی اب مزاحمت ہو رہی ہے, اور یہاں تک مزاحمت ہو رہی ہے کہ اب امریکہ نے بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں 2 قدم, اور امریکہ بھی اس بات کے خلاف ہوا ہے کہ غزہ کو زبردستی خالی کروایا جائے اور نقل مکانی پہ لوگوں کو ہجرت پہ مجبور کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک خاص طور پہ سعودی عرب, ترکی, ایران اور قطر اور اردن, یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ یکجان ہو گئے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اور امریکی وزیر خارجہ کی جو سفارتکاری ہے اس اعتبار سے جو مشرق وسطیٰ اور دیگر مختلف ممالک کا وزٹ کیا, ٹیلی فونک بات کی, اس میں ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو کہ وہ چاہتے تھے, خاص طور پہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں. اور جو شمالی غزہ خالی کر کے یہ سارے کا سارا علاقہ اسرائیل کے حوالے کرنا تھا اس پہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکی, یہاں تک کہ سعودی عرب نے مذمت کرنے سے بھی انکار کر دیا حماس نے جو حملہ کیا تھا, اور جو حزب اللہ اور حماس اب حملے کر رہے ہیں. محمد بن سلمان کراؤن پرنس ولی ہے, انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جب تک دو ریاستیں قائم نہیں کی جاتی اور فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک ممکن نہیں ہے. اب شمالی غزہ کو خالی کروانے کے لیے وہاں کے ہسپتالوں کو بھی خالی کرنے کی مسلسل وارننگ دی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے, اور دوسری جانب پوپ جو ہیں وہ اپیل کر رہے تھے, بلکہ انہوں نے بھی کہا تھا یہ سب کچھ جو غزہ کی صورتحال ہے اور جو اس وقت بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, غزہ کا جو محاصرہ کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے. اس طریقے سے آرچ بشپ نے بھی یہ ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری کی تھی. لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ ہسپتال بھی خالی کیے جائیں, اور وہاں پہ اب ہسپتال میں بہت سارے مریض جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی شمالی غزہ میں جتنے بھی حملے کیے گئے اسرائیل کی طرف سے اور فضائی حملے کیے گئے, ان کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس وقت ہسپتالوں میں شدید ترین زخمی حالت میں موجود ہیں, اور ان کا علاج معالجہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں. تو یہ بھی کہا گیا کہ جی ہسپتال بھی خالی کر دیے جائیں, جس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ انسانیت کو بھی اپنے آپ پہ شرم آئی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جناب ہوا یہ کہ کل یہ ہوا کہ, لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ غزہ کے جو شہید ہیں فلسطینی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 3000 سے تجاوز کر گئی ہے. جو کل کا واقعہ اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اور مردہ خانوں میں جگہ نہیں, اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ریفریجریٹر میں رکھا جا رہا ہے, ریفریجریٹرز میں رکھا جا رہا ہے. یہ سچویشن ہے اس وقت غزہ کی اور غزہ کے ہسپتالوں کی. اور ہوا یہ کہ کل غزہ کے ایک ہسپتال پہ حملہ کیا گیا,
اور اس حملے کے نتیجے میں 500 سے زیادہ جو ہیں زخمی اور جو ہیں وہ جاں بحق وہ شہید ہو گئے ہیں، اور نہ صرف شہید ہو گئے بلکہ اس نے پوری دنیا کو اس واقعے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ جتنی مرضی دشمنی ہو، جتنی مرضی لڑائی ہو، تو ہر چیز کے ایک اصول ہوتا ہے، لیکن اس جنگ کا وہ کہتے ہیں جی کوئی اصول نہیں رہ گیا۔ اب جو سچویشن ہے غزہ کے ہسپتال پر حملے میں 500 جو ہیں وہ یہ اب خود جو ہے اسرائیل کی رپورٹ ہے اور بی بی سی کی رپورٹ ہے اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے کہ غزہ کے ہسپتال پر حملے میں 500 شہید ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے اس حملے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہسپتال خالی کریں اور ہر صورت میں خالی کریں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا۔ اور غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق الاہلی ہسپتال پر اسرائیل کے فضائی حملے 500 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہسپتال غزہ سے ہی داغے گئے راکٹ کا نشانہ بنا ہے، اور فلسطین صدر محمود عباس نے اس حملے کے بعد جو بدھ کو امریکی صدر سے طے شدہ ملاقات تھی وہ منسوخ کر دی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی مذمت نہیں کی گئی۔ اور غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے الاہلی عرب ہسپتال پر فضائی حملے میں 500 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ الاہلی ہسپتال پر اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ غزہ سے ہی داغے گئے راکٹ کا نشانہ بنے، جبکہ تمام کے تمام غزہ اتھارٹیز جو ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، سب کے سب اس کی نفی کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ پر اسرائیلی فضائی کی بمباری میں ہلاک ہونے کی تعداد 3500 سے بڑھ گئی ہے۔ فلسطینیوں کے ہلاک شدگان کی شہداء کی تعداد 3500 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور حماس کے حملوں میں اس کے 1400 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا دورہ کریں گے تاکہ حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ کی حکمت عملی سے انہیں آگاہ کیا جا سکے۔ اور اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں سے تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی ہے، جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کی تازہ اعداد و شمار بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ کافی زیادہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس حملے کے پیری اب صورتحال یہ ہے کہ اس حملے کے بعد کافی جو ہے غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اور محمد بن سلمان نے، سعودی گورنمنٹ نے اس کی شدید ترین مذمت کیا، ایران نے مذمت کیا، دنیا بھر سے مذمتیں آ رہی ہیں، یہ جو خاص طور پہ تازہ ترین حملہ ہوا ہے اس کے بعد۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مہذب ممالک جو ہیں، طاقتور ممالک جو ہیں، وہ آگے جا کے کیا کرتے ہیں، کیا اس کو مانیں گے، کیا اس ہسپتال کے پہ حملہ جو ہے اس کی مذمت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ فلسطینی صدر نے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکی صدر سے ہونے والی ملاقات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور دیگر خبریں جو ہیں وہ اسرائیل وہ مسلسل انکاری کر رہا ہے، لیکن فلسطین میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہسپتال پر بمباری کے حملے میں کے بعد۔ فلسطین میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور فلسطین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے غزہ کے الاہلی ہسپتال پر فضائی حملوں میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں جی اس ساری سچویشن پہ حماس کا جو میڈیا آفس ہے اس نے کہا کہ غزہ کی پٹی الاہلی عرب ہسپتال پر حملے کو جنگی جرم قرار دیا ہے، اور ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں سینکڑوں بیماروں اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ وہاں اور دیگر فضائی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد بھی پناہ گزین تھے۔ اور بیت المقدس بی بی سی کے نامہ نگار نے کہا ہے کہ الاہلی ہسپتال کے سامنے آنے والی تصاویر میں افراتفری کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اندھیرے میں خون آلود اور غذا سے محروم افراد کو اسٹریچر پر ڈال کر باہر نکالا جا رہا ہے۔ اور ان کے مطابق ہسپتال کے باہر ملبے سے بھری گلی میں لاشیں اور تباہ شدہ گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور نامہ نگار کے مطابق اس واقعے کی کچھ غیر مصدقہ ویڈیوز میں ایک زبردست دھماکہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی افراد نے حملے کا نشانہ بنا والے ہسپتال میں سینکڑوں بے گھر افراد میں پناہ لی ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی، اور غزہ کی وزارت صحت پہلے ہی یہ اعلان کر چکی ہے، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان۔ اب پاکستان کی طرف سے بھی ہلکی پھلکی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، فلاح کی جو اس وقت غزہ کی اور جو ہے فلسطین کی صورتحال ہے اس پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔
کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں جناب عاصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی قوم فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی اخلاقی سیاسی حمایت حاصل ہے اور فلسطین کے پائیدار حل اور ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے بھائیوں کی اصولی موقف کی حمایت کریں گے۔ عاصم منیر نے یہ بات بھی کور کمانڈر کانفرنس کے دوران کہی کہ شرکا نے فلسطین، اسرائیل اور جنگ میں ہونے والی پیش رفت اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کے باعث معصوم شہریوں کے جان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، مذمت نہیں کی گئی جی، تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ 2000 امریکی فوجی اہلکار مشرق وسطی کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں، یعنی کہ امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ 2000 امریکی فوجی اہلکار مشرق وسطی کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں، امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اور قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صدر جو بائیڈن کے بدھ کے روز ہونے والے اسرائیل کے دورے سے قبل بات چیت میں کہا کہ صورتحال کی کسی بھی حد تک جانے پر 2000 فوجی اہلکاروں کو مشرق وسطی کے لیے ہائی الرٹ کر رکھا ہے، اور تاہم وائٹ ہاؤس نے زور دیا کہ وہ امریکی فوج کو اسرائیلی تنازع میں آن گراؤنڈ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صورتحال بگڑنے پر فوجی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں جان کربی نے کہا کہ فوجیوں کی تعیناتی دفاعی کی مقاصد کے غرض سے ہے، اور دوسری جانب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن کے کل اسرائیل کے دورے کا مقصد جنگ کو مشرق وسطی کے وسیع تر علاقائی تنازع کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور اب کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، انہوں نے تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ ہماری ابھی تک کابینہ کا اجلاس اس سلسلے میں کوئی نہیں ہوا، کافی کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوا، ساری صورتحال ہے کہ اس پہ وہ غور کرتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، سینٹ کا اجلاس بلا کے اس پہ بحث ہو سکتی تھی، لیکن سینٹ کو بھی تالے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے، جبکہ پاکستان کے اندر کے معاملات یہ ہیں کہ ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب گیس کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا جا رہا ہے، 100% اضافہ کیا جا رہا ہے، اور 200 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑھائی جائیں گی قیمتیں، اور قیمتیں بھی 100% اس میں بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ قیمتیں جب بڑھ جائیں گی گیس کی، سردیاں آ رہی ہیں، بجلی کی قیمت پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے اور وہ اپنی عام انسان کی دسترس سے باہر ہے، اور اسی طریقے سے اب گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں کا عوام کو فائدہ ہوگا، قیمتیں کم ہوں گی اور سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا، بلکہ گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب پورے دنیا میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، ہر ملک اپنا اپنا رول ادا کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ سائفر میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو، جو کہ انتہائی سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، ان کو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا نظام ان کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ان پہ بغاوت اور غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کل فیصلہ دیا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منتخیل صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، وہ فیصلہ پڑھنے کے قابل ہے، اور اس کے مطابق جتنے بھی مظالم 17 مہینوں میں کیے گئے وہ غیر انسانی تھے، جتنے مقدمات درج کیے گئے، غداری کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات، اس سے پاکستان کی ریاست کو وہ کہتے ہیں جی کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ ہے سپریم کورٹ کا حکم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔